اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ التکویر، آیات 29، پیراگراف 5۔ پہلا پیراگراف پہلے مرحلہ قیامت کی تصویر کشی، دوسرا پیراگراف دوسرے مرحلہ قیامت کی تصویر کشی، تیسرا پیراگراف قرآن شیطانی القاء نہیں، چوتھا پیراگراف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجنون نہیں، پانچواں پیراگراف قرآن تمام کائنات کے لیے نصیحت ہے، کدھر جا رہے ہو ایمان لاؤ۔ مرکزی مضمون، قیامت کی ہولناکی سے تخفیف ما اخذرت کی تیاری کرنے اور قرآن پر ایمان لانے کی دعوت۔ زمانہ نزول، سورۃ التکویر کی ابتدائی 14 آیات قیام مکہ کے پہلے دور 3 نبوی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئیں، جب اسلام کی دعوت خفیہ طور پر دی جا رہی تھی۔ آخری 15 آیات اعلان عام کے بعد الزامات کے دور میں نازل ہوئیں، جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نعوذ باللہ مجنون کہا جا رہا تھا۔ سورۃ تکویر کے فضائل، یہ سورۃ ہود کی طرح ان سورتوں میں سے ہے جس نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بوڑھا کر دیا تھا۔ شیبتنی ہود والواقعۃ والمرسلات وما یتساءلون واذا الشمس کورت۔ سورہ ہود، سورہ واقعہ، سورہ مرسلات، سورہ نبا اور سورہ تکویر نے مجھے بوڑھا کر دیا ہے۔ جامعہ ترمذی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، من سرہ ان ینظر الی یوم القیامۃ، جو شخص مناظر قیامت کو دیکھنا چاہتا ہے، کانہ رأی عین، گویا وہ اسے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہے، فلیقرأ اذا الشمس کورت واذا السماء انفطرت، تو وہ سورۃ شمس اور سورہ انفطار اور سورہ انشقاق کا مطالعہ کرے۔ ترمذی۔ سورۃ التکویر کا کتابی ربط، پچھلی سورۃ عبسہ میں بتایا گیا تھا کہ قرآن ایک نصیحت ہے، مکرم صحیفوں میں درج ہے، معزز اور نیک کاتب فرشتوں کے ہاتھوں میں ہے۔ یہاں سورۃ التکویر میں بتایا گیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی حضرت جبریل کا قول ہے، جو فرشتوں کے سردار ہیں۔ قرآن پاگلوں کی گفتگو، مجنون کا کلام نہیں ہے، بلکہ خالق کی کائنات کا اعلیٰ اور عرفہ کلام ہے۔ ذکر للعالمین یعنی تمام دنیا والوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ اہم کلیدی الفاظ اور مضامین۔ سورۃ التکویر میں قرآن کا تعارف۔ قرآن ذکر للعالمین، آیت 27۔ قرآن قول جبریل ہے، قول رسول کریم، آیت 19۔ قرآن قول شیطان رجیم نہیں، وما ہوا بقول شیطان الرجیم، آیت 25۔ کسی مجنون کا کلام بھی نہیں، وما صاحبکم بمجنون۔ سورۃ التکویر میں انسان کو آخرت کی تیاری کے لیے دعوت غور و فکر۔ ہر انسان کو دعوت فکر دی گئی ہے کہ وہ غور کرے کہ اس نے قیامت کے لیے کیا کچھ کمایا ہے اور کیا کچھ لے کر اللہ کے حضور پیش ہوگا۔ انسان کو ماخذرت کی تیاری کی فکر کرنا چاہیے۔ آیت 14۔ سورۃ التکویر کا نظم جلی۔ سورۃ التکویر یہ 5 پیراگرافوں پر مشتمل ہے۔ آیات 1 تا 6 پہلے پیراگراف میں قیامت کے پہلے مرحلے کی تصویر کشی ہے۔ اذا الشمس کورت، جب سورج بے نور ہو جائے گا، جب سورج کی بساط الٹ پلٹ کر دی جائے گی۔ وَإِذَا النُّجُومُ انْكَدَرَتْ، جب ستارے بکھر جائیں گے، بے نور ہو جائیں گے۔ وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، جب پہاڑ چلائے جائیں گے۔ وَإِذَا الْعِشَارُ عُطِّلَتْ، جب 10 ماہ کی حاملہ اونٹنیاں اپنے حال پر چھوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْوُحُوشُ حُشِرَتْ، جب جنگلی وحشی جانور سمیٹ کر اکٹھے کر دیے جائیں گے۔ وَإِذَا الْبِحَارُ سُجِّرَتْ، جب سمندر بھڑکا دیے جائیں گے یعنی ابل پڑیں گے۔ سورج لپیٹ دیا جائے گا، ستاروں کی رونق باقی نہ رہے گی، مستحکم اور مضبوط پہاڑ حرکت کرنے لگیں گے، حاملہ اپنے حمل سے بے نیاز ہوگی، اور جنگلی جانوروں پر بدحواسی کا وہ عالم ہوگا کہ وہ اکٹھے جمع ہو جائیں گے اور سمندروں میں آگ لگا دی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ آیات 7 تا 14 دوسرے پیراگراف میں قیامت کے دوسرے مرحلے کی تصویر کشی کی گئی ہے۔ وَإِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتْ، اور جب جانیں جسموں سے جوڑ دی جائیں گی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے پوچھا جائے گا۔ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، وہ کس قصور میں ماری گئی۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، اور جب نامہ اعمال کھولے جائیں گے۔ وَإِذَا السَّمَاءُ كُشِطَتْ، اور جب آسمان کا پردہ ہٹا دیا جائے گا، کھال کھینچ لی جائے گی۔ استغفر اللہ۔ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِرَتْ، اور جب جہنم دہکائی جائے گی۔ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ، اور جب جنت قریب لے آئی جائے گی۔
اللہ علمت نفس ما احضرت، اس وقت ہر شخص کو معلوم ہو جائے گا کہ وہ کیا لے کر آیا ہے۔ آیت 14۔ روح کو جسم سے جوڑ دیا جائے گا، وزن نفوس و ذووجت، جرائم کی بات پرس ہوگی، نامہ اعمال کھولے جائیں گے، ہر شخص کو اپنے نتیجے رزلٹ کا علم ہو جائے گا، اور عدالت کے فیصلے کے بعد جنت اور دوزخ میں داخلے کی تمام تیاریاں مکمل ہوں گی۔ انسان جان لے کہ وہ اللہ کے حضور کس قسم کے اعمال لے کر حاضر ہوا ہے۔ علمت نفس ما احضرت، آیات 15 تا 21۔ تیسرے پیراگراف میں بتایا گیا کہ قرآن شیطانی حلقہ نہیں ہے۔ فلا اقسم بالخنس، پس نہیں میں قسم کھاتا ہوں پلٹنے والے، پیچھے ہٹنے والے تاروں کی، الجوار کنس، چلنے والی اور چھپ جانے والے تاروں کی، واللیل اذا عسعس، اور میں قسم کھاتا ہوں رات کی جب کہ وہ رخصت ہوئی جانے لگتی ہے، والصبح اذا تنفس، اور میں قسم کھاتا ہوں صبح کی جب وہ سانس لیتی ہے، انہ لقول رسول کریم، یہ قرآن واقعہ یہ ایک بزرگ باعزت پیغمبر جبریل علیہ السلام کا قول ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین، جو بڑی توانائی رکھتے ہیں، عرش والے کے ہاں بلند مرتبہ ہیں، متاع سما امین، وہاں ان کا حکم مانا جاتا ہے، وہ با اعتبار ہیں۔ آیت 15 سے 21 تک۔ قیامت کے دن کی تیاری کے لیے قرآن پر ایمان لانا ضروری ہے، اس قرآن کی صحیح قدر و قیمت پہچاننا ضروری ہے، اس کے مضامین پر غور کرنا بھی ضروری ہے، نہ صرف ستاروں کی بلکہ رات اور دن کی بھی قسم یہی گواہی ہے، یہی گواہی ہے کہ یہ قرآن کہنوں اور عاملوں کی خرافات سے بالکل مختلف چیز ہے، اسے شیاطین اور جنات لے کر نہیں آئے بلکہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر آئے ہیں۔ حضرت جبریل علیہ السلام رسول کریم ہیں، یعنی قابل احترام بزرگ پیغام رساں ہیں، صاحب قوت ہیں، اللہ رب العرش کے ہاں اعلیٰ مقام رکھتے ہیں، امین اور دیانتدار ہیں، قرآن میں اپنی طرف سے کوئی چیز شامل نہیں کرتے، اللہ کے کلام کا جوں کا توں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب پر نازل کرتے ہیں، اللہ کے کلام کو جوں کا توں۔ آیات 22 تا 25۔ چوتھے پیراگراف میں بتایا گیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجنون اور دیوانے نہیں ہیں، حضرت جبریل امین کو انہوں نے کھلے آسمان کے افق پر دن کی روشنی میں اپنی آنکھوں سے دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی قرآن جوں کا توں لوگوں تک پہنچا رہے ہیں، اس معاملے میں یہ بخیل نہیں ہیں، لوگوں کو دعوت دی گئی ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور کردار پر غور کریں، پھر ان کے لائے ہوئے قرآن پر غور کریں، یہ شیطانی حلقہ نہیں ہے، جنون اور جنات کے اثرات قبول کرنے والوں کی باتیں ایسی نہیں ہوتی۔ وما صاحبکم بمجنون، تمہارے رفیق محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجنون نہیں ہیں، کبتی نہیں ہیں، وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، انہوں نے اس پیغمبر کو حضرت جبرائیل امین کو روشن افق پر دیکھا ہے، وما هو علی الغیب بضنین، اور وہ غیب کے اس علم کو لوگوں تک پہنچانے کے معاملے میں بخیل نہیں ہیں، وما هو بقول شیطان الرجیم، اور یہ قرآن کسی شیطان مردود کا قول نہیں ہے۔ آیات 26 تا 29۔ پانچویں اور آخری پیراگراف میں انسان سے سوال کیا گیا کہ وہ کدھر جا رہا ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، قرآن ذکر للعالمین ساری کائنات کے لیے نصیحت ہے، لہذا اس پر ایمان لانا چاہیے۔ فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، پھر تم کدھر جا رہے ہو تو تم کہاں کھوئے جاتے ہو، اِنْ هُوَ إِلَّا ذِکْرٌ لِلْعَالَمِينَ، یہ قرآن تو سارے جہان والوں کے لیے نصیحت ہے، لمن شاء منکم من یستقیم، تم میں سے ہر شخص کے لیے جو راہ راست پر چلنا چاہتا ہے، وما تشاءون، اور تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، الا ان یشاء اللہ رب العالمین، جب تک اللہ رب العالمین نہ چاہے۔ لوگوں کے ضمیر سے پوچھا گیا ہے کہ تم خود اپنے طرز عمل پر غور کرو، تمہارا یہ طرز عمل کیسا ہے، تم کدھر جا رہے ہو، ترک قرآن کی یہ راہ کیسی ہے، فَأَيْنَ تَذْهَبُونَ، غور کرو، ثابت ہو جائے گا کہ یہ قرآن خالق کائنات اللہ رب العالمین کا کلام ہے، انسانوں کو اس قرآن کو قبول کرنے اور مسترد کرنے کی آزادی حاصل ہے، اب دیکھتے ہیں کہ انسان اس آزادی کا صحیح استعمال کرتا ہے یا غلط۔ مرکزی مضمون، قرآن مجید میں غور و فکر کر کے انسان کو روز قیامت پر ایمان لانا چاہیے اور اس روز قیامت کے پیش کیے جانے اعمال ما اخذرت کی تیاری کرنی چاہیے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن رسوائی سے بچائے، آمین۔